بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیتوں کے بارے میں شان نزول ہے وہ یہ کہ جنگ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کے چہرے انور پر وار ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ وہ قوم کیسے فلاح کامیابی کو حاصل کرے گی جس کا نبی انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور قوم اس سے جنگ کرے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صبح کی نماز میں قومے کے بعد دوسری رکعت میں یہ بد دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت، سہیل بن عمرو پر لعنت، یہ کافروں کے سردار تھے، اور حارث بن ہشام پر لعنت، چند قریش کے سرداروں کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرمایا کرتے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب 70 صحابہ کو، قاری قرآن صحابہ کو شہید کیا گیا بیر معونہ کے موقع پر، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت بد دعا فرمائی جس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کے موقع پر اپنی رائے پر حق بجانب تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ آپ اپنے منصب اور بلند مقام کی وجہ سے، پر ہونے کی وجہ سے کسی کے حق میں آپ کوئی ایسا جملہ فرمائیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اندر کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انہی کی اولاد میں بعد میں چل کر مسلمان ہوں گے، یا یہی آگے چل کر مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں حضرت خالد بن الولید کتنا بڑا نام ہے، یہ مسلمان ہوئے، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے صحابی ہیں۔ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، بخاری میں آتا ہے کہ یہ تینوں فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں منع فرمایا کہ اگرچہ یہ آپ کے اس وقت دشمن ہیں اور ظلم پر ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ان کو اسلام کی ہدایت دے دیں گے اور ان کو عذاب سے بچا لیں گے۔ لہذا آپ اپنی طرف سے بد دعا نہ کریں۔ یہ مضمون ایسا ہی ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تشریعی، شریعت کے اعتبار سے جن کا تقاضا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معاملہ تھا اور ایک معاملہ حضرت خضر علیہ السلام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ فرماتے ہیں، چونکہ کفار مکہ یا احد کے مقام پر کفار قریش ظالم تھے اور ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، یا جب 70 صحابہ کو قتل کیا گیا ظلم کی انتہا تھی۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر حکم ہے کہ جو ظالم ہو ظالم پر لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے تکوینی طور پر کچھ چیزوں کا ہونا، وہ سپرد ہوتے ہیں فرشتوں کے ذمے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر دونوں سفر میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو فوراً کہا کہ آپ نے قتل کیوں کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے ایک موقع پر آیا تو کشتی کے اندر تختہ توڑ دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ شریعت لائے تھے، نبی تھے، اور شریعت کا تقاضا تھا کہ پوچھیں سوال کریں۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر کفار مکہ کے حق میں کوئی لفظ کہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کا مقام اس سے بھی بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت خالد اگر وہ بد دعا کا سلسلہ جاری رہتا تو وہ بد دعا کا اثر کہیں نہ کہیں حضرت خالد بن الولید پر بھی آتا، صفوان بن امیہ پر بھی آتا، جو بعد میں چل کر بڑے بڑے صحابہ بنے یا صحابہ میں شمار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذمے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کی بات نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو عذاب دینا ہے اور کس کی توبہ کو قبول فرمانا ہے۔ اللہ جس کو چاہیں مغفرت فرما دیں اور جس کو چاہیں عذاب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں بھی کامل ہیں، اپنی حکمت میں بھی کامل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں بھی کامل ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں یا ان کو عذاب دیں، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ تمام معاملہ یعنی توبہ کا قبول کرنا یا عذاب دینا یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا
انتہائی بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔